میں اپنے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے بالخصوص شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. التماس دعاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق حسن يا قديم الإحسان بحق حسين عليه السلام. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھ واسطہ اپنی عزت و عظمت کا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف. بار الہ ہم سب کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت. بار الہ ہم میں سے جن کے والدین بہن بھائی بچے اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، بزرگان اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، بار الہ ان کی بھی مغفرت فرما. ان پہ عالم برزخ کا سفر آسان فرما. آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار حال ہیں بالخصوص حاضرین میں سے، بار الہ ہم سب کو شفائی کاملہ واجلہ نصیب فرما. بار الہ جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جنہوں نے ہم سے التماس دعا کی ہے ان کی دعائیں مستجاب فرما. ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما. بار الہ ہم سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو کربلا کے سفر پر جانا چاہتے ہیں پاکستان سے دوسری دنیا بار الہ سفر میں محمد و آل محمد کا جو عازم سفر ہیں کربلا کے لیے، اربعین کی زیارت کے لیے، دیگر زیارات کے لیے، بار الہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی تمام محنتیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان سب کو زیارات سے مشرف و منور فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کے جتنے بھی مومنین و مومنات کے اولاد ہوں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما. جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک اور صالح بنا. بار الہ تجھ واسطہ اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بارہویں آقا کا جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. بار الہ ہمارے مولا کو ہم سے خوش و راضی فرما. بار الہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما. ہماری روحانیت میں اضافہ فرما. ہمارے تقوی میں اضافہ فرما. بار الہ ہمارے تمام بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. بار الہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو واسطہ اپنی عزت و عظمت کا سوائے اپنے اور کسی کا محتاج نہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب الشاکرین. الحمد لرب الحسن والحسین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی الزہراء ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقذف في قلبه حب الحسين. صلوات پر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سادات اعظام، واجب الاحترام سامعین، موالیان امیر المؤمنین، حسب عادت آغاز سخن کرتا ہوں حمدیہ جملہ سے کہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین.
تمام حمد و ثنا اس مالک و خالق و رحمان و رحیم کے لیے، اس علی و عظیم کے لیے کہ جس نے ہمارے قلوب کو منور فرمایا، اور ایک عام چیز سے نہیں، وہ نعمت عظمیٰ جو کہ خود آیت اللہ عظمیٰ، اور اسی طرح خدا کی سب سے بہترین نشانی، اور جس ذات نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، تو خدا نے الحمدللہ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب سے مشرف اور منور فرمایا۔ سامعین گرامی، اس سے ما قبل کے وہ حدیث جو کہ میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کی ہے اور پڑھی ہے، اس سے پہلے چند گزارشات کہ آج امام حسین علیہ السلام کی دختر بی بی سکینہ بنت حسین کا ذکر کرتا ہے۔ آج بی بی کی مناسبت سے، بلکہ بی بی کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو ایک بڑا یعنی ایک ایسا رشتہ کہ جسے دوسرے رشتوں سے مقایسہ نہ کیا جائے یا نہ کیا جا سکتا ہو، وہ رشتہ ہے جو کہ ایک باپ اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے۔ خود روایات میں ہے کہ ساووا بین اولادکم، فرمایا جاتا ہے کہ اپنی اولاد میں مساوات سے پیش آؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے ایک بچے کو زیادہ ہدیہ دے رہے ہیں، زیادہ گفٹس دے رہے ہیں، یا کھانے پینے کی چیزیں زیادہ دے رہے ہیں، تو دوسرے کو کم دی جائیں، تو اس میں قول معصوم ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جب بھی دیں تو برابری میں دیں۔ کوئی بھی بچہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرا بابا دوسرے میرے بھائی کو یا میری بہن کو زیادہ چاہتا ہے اور مجھے کم چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ساووا بین اولادکم، یہ جو مساوات ہے، یہاں پر جو برابری میں ادا کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ اور یہ بات فقط مادی چیزوں میں نہیں ہے، حتی توجہ میں ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ ضرورت جو کہ بچوں کو پیش آتی ہے، مثال کے طور پہ خود سائیکولوجیکل سپورٹ جو ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے انسان کی گھر سے ملتی، خود احساساتی سپورٹ جو ہوتی ہے، انسان جب تک پیار و محبت اپنے والدین سے محسوس نہ کرے تو بڑا ممکن ہے کہ وہ اس چیز کی تلاش میں باہر کہیں چلا جائے۔ اگر اسے گھر میں وہ چیز مل رہی ہو، وہ توجہ مل رہی ہو، وہ پیار و محبت مل رہی ہو، تو ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کی تلاش میں وہ باہر نہ جائے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ وہ بے نظیر رشتہ ہے، یہ وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ باپ اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے، کہ خود معصومین فرماتے ہیں ساووا بین اولادکم، کہ اپنی اولاد میں برابری سے پیش آؤ، لیکن خود معصوم فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو ترجیح دینی ہے تو اپنے بیٹے کو مت دینا، اپنی بیٹی کو ضرور۔ اگر ترجیح دینی ہے تو بیٹی کو دینا، بیٹے کو مت دینا۔ اگر دینی ہے تو پہلے تو کہا کہ نہیں، برابری سے پیش آؤ، لیکن اگر بالفرض دینی ہے تو بیٹی کو دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بیٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کے گھر کی مہمان رہ جاتی ہے، اسے بالآخر اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے، اس کا ولی ایک نئے شخص نے بن جانا ہوتا ہے، وارث نے ایک نئے شخص نے بن جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وہ نعمت ہے اور وہ رحمت ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ لوگ، ایک ایسا بھی موقع آیا کہ جو کہ آپ زمانے جاہلیت میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں شائع تھیں کہ جو کہ بعد میں بدل گئی۔ یعنی رسول خدا کے دور میں لوگ خود رسول خدا کے پاس آ کے کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، ہم آمین کہتے ہیں کہ خدا میرے گھر ایک بیٹی دے۔ اس قدر۔ اور اس سے پہلے ہم کیا دیکھتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، تو ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ ندامت کا شکار ہوتا تھا، زندہ درگور کر دیے جاتی تھی بیٹی۔ یہ وہ حالات تھے، لیکن یہ بدل گئے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں یعنی کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے ہاں آج برعکس ہے۔ مثال کے طور پہ زمانے جاہلیت میں
4 شہر یعنی 4 مہینے ایسے تھے کہ جہاں پر جو لوگ ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے. مثال کے طور پہ اوس و خزرج کی جو 2 مشہور قبیلے ہیں اور آپس میں یہ جنگ کیا کرتے تھے, تو وہ خود زمانے جاہلیت میں 4 مہینے اس چیز کو بھی روک دیتے تھے. میں صرف زمانے جاہلیت سے مجھے ایک بات یاد آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس دور میں بھی جو کہ محرم اور سفر کا احترام کیا کرتے تھے, جس میں جنگ نہیں کرتے تھے, معلوم یہ پڑا کہ وہاں پر جاہلیت ضرور تھی لیکن یزیدیت نہیں تھی. یزیدیت وہ چیز ہے جو کہ محرم اور سفر کا بھی احترام نہیں کرتی. تو سامعین گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ اولاد کے ساتھ برابری سے پیش آئیں, ہمیشہ احساس کریں کہ میں جتنا وقت ایک بچے کو دے رہا ہوں چاہے آیا کہ میں دوسرے کو بھی دے رہی ہوں نہیں دے رہا. اور یہ بھی بڑا ممکن ہے کہ کبھی ایک بچے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے بچے کی ضرورت کم ہوتی ہے, وہ چاہے مثال کے طور پہ مالی حالات سے ہوں یا چاہے وہ ایک یعنی احساساتی پیار محبت اور اس قسم کی جو اٹینشن ہے وہ بھی ہر بچے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ برابری میں ہو. اگر فرق ڈالنا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ بیٹی کو زیادہ دو اور بیٹے کو کم دو. صلوات پڑھیں محمد سامعین گرامی, سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث نبوی پیش کیا کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا, ایک مرتبہ ہم کسی شخص کے لیے خیر چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ تم مومن بھائی کی مدد کرو تو وہ تمہارے لیے خیر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کسی کی حاجت روائی کرو تو وہ تمہارے لیے خیر ہے. ہر وہ مثبت عمل جو انسان انجام دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ خیر ہے. ایک مرتبہ ہم دلی چاہت کرتے ہیں یا ہم کسی اور کے لیے خیر چاہتے ہیں تو ہم کیا مثال کے طور پہ انہیں پیسے ادھار دیتے ہیں, یا مثال کے طور پہ اگر وہ مسافر ہے تو اسے ہم اپنے گھر رکوا لیں گے, روٹی دے دیں گے. اگر وہ پریشان حال ہے تو ہم اس کا احوال پوچھ لیں گے کہ بھئی آپ پریشان کیوں. اگر ہم کسی کے لیے خیر چاہتے ہوں تو ہم زیادہ سے زیادہ انہیں لفٹ دے دیں گے, پیسے دے دیں گے, ان سے حوال پرسی کر دیں گے, ہم ان کے لیے ان کی تیمارداری کر لیں گے. لیکن اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر رسول خدا فرمانے کہ جب اللہ اپنے عبد کے لیے خیر چاہتا ہو فَقَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْن, جب خدا اپنے عبد کے لیے خیر چاہتا ہو تو پھر خدا اس بندے کے دل میں حب حسین ڈالتا ہے. محمد والے محمد لانتا سلوات کون حسین ابن علی سامعین گرامی؟ وہ حسین ابن علی کہ جو کہ مستثناء شریعت ہوں انہیں حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین ابن علی وہ حسین ہے کہ سامعین گرامی عام مٹی جا کے کھا لینی حرام ہے. خود بقیہ معصومین کی قبور سے فرماتے ہیں کہ اگر متبرک یہ مٹی مل بھی جائے تو اتنی کم تعداد میں پانی میں ڈال کر اسے حل کر کے پیو کہ وہ محسوس تک نہ ہو. لیکن حسین ابن علی کی مٹی وہ ہے جو کہ خاک شفا بنتی ہے. حسین ابن علی وہ کہ جو کہ میں نے عرض کیا مستثنیٰ فی الشریعہ, یعنی میں اور شیخ حسن صاحب کی موجودگی میں آج موجود ہیں تو میں ذکر کرتے چلوں شاید انہیں یاد ہو ہم یا نہ یاد ہو کہ شیخ صبوری جب ہم شہر کے مہدیہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے شیخ جواد مرزا جواد سے انہوں نے ایک بات کو نقل کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جب صدام نے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ آپ یہ زیارت کے لیے نہیں آ سکتے تو بہت سارے طلاب ایسے تھے جو کہ قوم مقدسہ سے تیر کے جاتے تھے, یعنی ایران کی حد پار کرتے تھے کیسے تیرتے ہوئے. تو کسی نے فرمایا, شیخ صبوری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کالج سے اپنے کلاس میٹ سے میں نے دیکھا کہ وہ سوال کر رہا تھا کہ آغا صاحب یہ جو تمام طلاب عراق کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں. تو آغا صاحب فرماتے تم گھبراؤ مت, یہ عام موت نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کی محبت کی موت ہے. اور آغا صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے پھر میں جانوں اور میرا خدا. یہ عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم
کون حسین ابن علی سامعین کرام؟ وہ حسین ابن علی کہ جو کہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر کسی اور کا کسی سے ان سے مقایسہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کمپیریزن ہے ہی۔ اور پھر آپ خود تصور کریں کہ جب ایک کسی گھر میں مثال کے طور پہ 4 بچے ہوں اور پہلا بچہ آپ کا ڈاکٹر بن جائے، دوسرا انجینئر بن جائے، تیسرا وکیل بن جائے، چوتھا ایک بہت بڑی پوسٹ پہ مثال کے طور پہ فائز ہو جائے، تو اس وقت میں جو 5واں بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے لیے جو معیار ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے۔ وہ خود اس دنیا میں آ کے یا تو وہ اس دنیا سے تنگ جاتا ہے یا پھر وہ بہت بڑا مقام پاتا ہے۔ اب جب یہ آئے گا بچہ دنیا میں دیکھے گا کہ دیکھو ایک طرف سے ڈاکٹر ہے، ایک طرف سے انجینئر ہے، ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہوں تو معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کون حسین ابن علی؟ جب ایک مرتبہ دیکھے تو نانا جو قمر نبوت ہے، باپا جو شمس ولایت ہے، وہ ماں جو کہ عصمت و طہارت کی پہاڑ ہے، وہ بھیا حسن جو کہ ہند کا بحر ہے، اتنی کمال شخصیات کے ہونے کے باوجود اس گھرانے میں حسین ابن علی اسے کہتے ہیں جو آسمانوں کی بلندگیوں پہ جا کے ابا عبداللہ الحسین نام نقش کروا۔ وہ حسین ابن علی، سامعین گرامی، وہ حسین ابن علی کہ جن کی ولادت کمال، جن کی شہادت کمال، بلکہ وہ حسین ابن علی کہ جن کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کی وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى خَازِنِ النِّيرَانِ الْجَنَّةِ أَنْ أَحْمِدَهَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حسین کی آمد پہ خازن نار جہنم یعنی وہ نگہدار جہنم جو وہاں پر موجود تھا اسے حکم دیا کہ اے نگہدار اب تم جہنم کی آگ بجھا دو۔ کہا کیوں؟ کہا میرا حسین آ رہا ہے۔ سامعین گرامی، وہ حسین ابن علی۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں آگے ذکر ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے حوران جنت، اے حوران جنت تتزین، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اے حوران جنت اپنی زینت میں اضافہ کرو۔ بارے الہ حورے تو ہوتی خوبصورت، آج وہ کس چیز کی خوشی میں اپنی زینت میں اضافہ کریں؟ کہا عام شخصیت نہیں، میرا حسین آ رہا ہے۔ سامعین گرامی، پھر کیا الفن الفا، میں نے پہلے یہاں اسی ممبر سے ذکر کیا ہے کہ لفظ الف عربی میں یہ 70 70 اور 1000 یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ کثرت پہ دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 70 مرتبہ باپ کمرے میں آ جائے تو اٹھ کھڑے ہو، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 71ویں مرتبہ آئے تو پھر اٹھو مت، نہیں، یہ کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ گویا کہ جب بھی بابا آئیں تو تب احترام میں اٹھ کھڑے ہو۔ تو سامعین گرامی، یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ الفن الفا، میں نے ان 1000 ضرب 1000 فرشتوں کو وحی دی کہ جاؤ نیچے مبارکباد تو حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے یہ جو جلوس نکلتے ہیں یہ عام سنت نہیں، فرشتوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ محمد والے محمد لنتا سلوات۔ سامعین گرامی، کون حسین ابن علی کہ جن کی ولادت اتنی باکمال ہو؟ مجھے تو ساری ولادت نہیں پڑھنی ہے، لیکن حتیٰ جس کی شہادت اس قدر کمال ہو کہ خود رسول پاک فرماتے ہیں جناب ام سلمہ کو کہ تمہیں روز عاشور کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ خاک شفا ہے، یہ وہ کربلا کی مٹی ہے جو کہ خود تمہیں معجزہ بن کے دکھائے۔ اور آج بھی جو معرض کربلا میں وہاں پر آپ چلے جائیں، جو موزیم بنا ہوا ہے وہاں پر جو حقیقی خاک شفا ہے، ہر سال اس کی پکچرز آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی ہمیشہ اپنا رنگ بدل دیتی ہے۔ اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے، امام حسین علیہ السلام کے واقعات دیکھیں جو یعنی کرامتی چیزیں، ان پہ کبھی شک مت کیا کریں۔
یعنی بہت ساری ایسی چیزیں کبھی کبھی ہم جو ہیں بالخصوص جو یہاں پر ویسٹ میں زندگی کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو تنقیدی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ نہیں پتا یہ جو سٹوری فلاں نے بیان کی ہے یہ سچ ہے یا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو اسی طرح کی اپنی بات سناتا ہوں، انسان کو اس وقت تک ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا کہ جب تک ان دو آنکھوں سے یا ان دو کانوں سے انسان خود نہ سنے۔ اس بات کو غالباً اب نہیں معلوم، گجرات کے یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہیں وہاں پر انہوں نے یہ مجھے بات سنائی اور انہوں نے خود کہا کہ عقیل غربی صاحب نے بھی اس چیز کو اپنی کتاب میں درج فرمایا، نہیں پتہ کس کتاب میں، لیکن میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں۔ اب یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ ایک مرتبہ کربلا جاتے ہیں، کربلا گئے زیارت میں، وہ اور ان کی اہلیہ کہتے کہ میری اہلیہ کا پرس غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ اہلیہ کہنے لگی چوری ہو گئی۔ ہم اچانک جیسے ہم کھڑے ہوئے تھے حضرت عباس علیہ السلام کے روضے کے پاس تو ہم ڈھونڈنے لگ پڑے کہ بھئی چور کہاں ہے، تاکہ ظاہر ہے پاسپورٹس وغیرہ سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں میری ایک ضروری میٹنگ بھی تھی، ظاہر ہے زیارت کر کے مجھے واپس جانا۔ کہتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہمیں ملا، اس چھوٹے بچے نے میرا شانہ ہلایا، کہا صاحب کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا میری اہلیہ کا پرس غائب ہو گیا، اس پرس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو کوئی چرا کے لے گئے۔ کہنے لگا وہ بچہ یہاں پر چور نہیں آتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، میں ڈائریکٹ اس بندے سے سن رہا ہوں جو کہ یہ بندے یہ واقعہ وہ بیان کر رہا۔ آپ سنتے چلے جائیں، اور اگر انشاءاللہ ایمان میں آپ کی تازگی نہ آئی تو پھر آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ سامعین گرامی یہ کہتا ہے ہم چلے گئے کمرے میں گئے تو یعنی ہوٹل روم میں، ہوٹل میں چلے گئے، ہمیں پرس ملا نہ۔ کہتا آدھی رات کا وقت تھا کہ وہی بچہ، پاکستانی بچہ جو ہم سے اردو بول رہا تھا، وہ آتا ہے پرس لے کے آ گیا، کہنے لگا یہ دیکھیے آپ کا پرس موجود ہے، کہا تھا نا یہاں پر چوری نہیں ہوئی۔ سامعین گرامی اس نے اس پرس کو دیتے ہوئے، بیگ دیتے ہوئے ایک خط بھی دیا، کہا میں رہنے والا ہوں علی پور کا، علی پور چٹھ، وہاں پر آپ جا کے فلاں کے ہاتھ میں میری والدہ اور میرے والد کو یہ خط دے دیجیے گا۔ یہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم خوش ہو گئے۔ ایک دو ہم نے بچے سے تصویر کھینچی، ہم خوش ہو گئے کہ بھائی اس نے پرس دلوا دیا، لوٹا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جب ہم پاکستان پہنچے تو پہلے کچھ ایام میں مصروف تھا، تیسرے چوتھے دن میں نے اب عزم کیا کہ میں اس بچے کے گھر جاؤں۔ یہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے دق الباب کیا، تو جب میں نے دق الباب کیا ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ یہ کہتا ہے میں نے اس بچی کو ماجرا بتایا کہ ایسے ایک بچہ ہے، اس نے ہمارا پرس دلوا دیا، تو وہ خط اس نے بھیجا، کہا کہ میرے والدین کو۔ بچی نے بڑی لاپرواہی سے یوں دیکھا، خط کو کھولا تو ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہتی اے بندے خدا کیا تو ہم سے مسخرہ کر رہا ہے، تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ اتنا سننا تھا والدین کا کہ والدین دونوں دروازے پہ آ گئے، کہتے کیا ہوا میری بچی کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں اس بھائی کے بارے میں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا خط موجود ہے جو کہ کب سے مر چکا ہے۔ یہ اب گھبرانے شروع ہو گیا۔ کہتا ہے میری اہلیہ الحمدللہ گاڑی میں موجود تھی۔ یہ کہتا ہے میں گاڑی کی طرف گیا، میں نے اپنے اہلیہ کو کہا کہ تم اپنا موبائل میں جو تمہاری تصویر ہے نا اس بچے کے ساتھ ہماری، اس کو لا دکھاؤ۔ اب جب یہ موبائل لے کے گیا تو انہوں نے اپنے اس کے والدین کو دکھایا تو وہ زار و قطار رونے لگ پڑے۔ کہا کہ روتے کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارا وہ بچہ ہے جو 2 سال پہلے جب ہماری امام بارگاہ کو آگ لگائی گئی تھی تو وہاں پر ابا عبداللہ الحسین کی ایک زری کی ایک شبیہ موجود تھی، اس سے بڑی عقیدت تھی اس شبیہ سے۔ وہ اس بچہ جلتے ہوئے امام بارگاہ میں اندر گیا، اس شبیہ کو اٹھا کے جب نکلا موٹر سائیکل پہ بیٹھا، پیچھے سے وہابیوں نے انہیں فیر کر دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ ہم گھبرا اس لیے رہے ہیں، ہم پریشان اس لیے ہیں کہ وہی بچہ ہے جس کی تصویر آپ یہ وہ بچہ ہے۔ اس خط میں اس بچے نے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے اے اماں، اے میرے بابا، گھبرانا مت، میں حسین ابن علی کا مہمان، گھبرانا مت، میں اس جگہ پہ ہوں کہ جو کہ اس سرزمین پہ جنت ہے، میں کربلا میں ہوں اور حسین ابن علی کا مہمان۔ سامعین گرامی، حب حسین عام چیز نہیں ہے۔ آج چند جملے مجھے مصائب کے ممکن ہے طولانی پڑھنے ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ سنتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں
کہ جو کہ ممکن ہے ہم دوبارہ آئندہ سال نہ دیکھنے پائیں. اور یہ وہ آنسو ہیں کہ جس کا قدردان خطیب نہیں بلکہ سب سے بڑی قدردان اگر ہے تو جناب زہرا. اور حسین اتنا کریم حسین ہے. حسین ابن علی کے بارے میں روایت ہے کہ جو شخص حسین ابن علی کے لیے رونے بیٹھے، اس لیے کہتے ہیں کہ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا بھی مانگا کرو. کیوں؟ کیونکہ خود حسین ابن علی اس شخص کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو حسین اور اولاد حسین پہ رو رہا ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کے ایک عمل کرتے ہیں مولا حسین آپ گریہ کرنے والوں کے لیے. مولا ہم سب کے حق میں استغفار کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا سامعین گرامی، اللہ کی ذات جب اپنے عبد کے لیے خیر چاہتی ہے تو خدا اپنے حسین کی محبت اس شخص کے قلب میں ڈال دیتا ہے. اور آئیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چہ جائے وہ بچی کہ جس کی محبت حسین ابن علی کے دل میں، چہ جائے وہ بچی کہ جس کی محبت حسین کے دل میں ہو. مولا حسین روایت میں فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور اصغر نہ ہو تو اس گھر میں مجھ حسین کا دل نہیں لگتا. علامہ دانشمند 3 تشبیہیں پیش کرتے ہیں جناب زہرا میں اور جناب سکینہ. فرماتے ہیں جناب زہرا وہ زہرا کہ جو کہ مہاجرین و انصار کے دروازے پہ دق الباب دے دے کے کہتی تھی کل ضرور آنا، میں اپنا حق مانگنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جناب زہرا کو خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا. کہا سکینہ بنت حسین وہ سکینہ جو کبھی شام کے بازار میں کبھی کوفہ کے بازار میں رو رو کے کہتی تھی 2 گھونٹ پانی کے دے دو. خدا کی قسم سکینہ خود نہیں پیے گی. خدا کی قسم سکینہ کو پیاس تو لگی ہے لیکن پیے گی نہیں. ان ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں پہ پھینکے گی کہ جو کہ امام سجاد کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ پڑی. تشبیہ اول کیا؟ حق مانگنے گئی زہرا نہیں ملا، لوٹائیں گے. جناب سکینہ نے بھی حق لوٹا. دوسری تشبیہ کون سی؟ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جناب زہرا کے دروازے پہ آئے نا تو کہا کہ زہرا علی کو کہو باہر آئے اور بیعت کرے وگرنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. سامعین گرامی ساتھ میں کھڑے ہوئے کہ ایک شخص نے پوچھا، کہا بندے خدا تو اس گھر کو آگ لگا دے گا جہاں پر رسول خدا کھڑے ہوتے تھے؟ اس دروازے کو آگ لگائے گا کہ جہاں پر رسول خدا آ کے ہر روز آیت انما پڑھتے تھے؟ کہا وَإِن اگر ایسا ہے تو کیا ہم آگ لگا دیں گے. ایک لائن نے جب آگ لگائی نا عزاداران سید الشہداء، اب ہوا کیا؟ اب نیم درب سوختے شد، آدھا دروازہ جل گیا. یا ایک لائن نزدیک آیا، اس نے اپنے پیر سے ٹھوکر ماری. اب ایک طرف سے پتھروں کی دیوار، دوسری طرف سے جلتا ہوا دروازہ. جناب زہرا درمیان میں آ گئی، زمین پہ جا گری. جب زمین پہ گری تو کہا اما فضا، فرمایا اما فضا الیہ میرا محسن شہید ہو گیا. عزاداران سید الشہداء پہلو زخمی ہوا جناب زہرا کا. لیکن اب اس کے بعد ہوا کیا؟ جناب زہرا جب ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوا نا تو جناب زہرا نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کی گلے میں رسی ہے اور یوں کھینچے لے کے جا رہے ہیں. جناب زہرا کا زیادہ بس تو نہ چلا، اب دفاع کرنے کے لیے ہاتھ بلند کیا. علی کا دامن ہاتھ میں آیا. اب ایک مرتبہ جناب زہرا جتنا زور تھا چھوڑ نہیں رہی تھی. یا ایک مرتبہ قنفذ لئی نزدیک آیا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سپاہی موجود تھا، اس سے پیچھے ایک نیزہ موجود تھا. نیزے کو میں نے اٹھایا، دست مبارک پہ وار کیا. جناب زہرا کا ہاتھ چھوٹا. اسی زخمی ہاتھ سے کہا اے علی اللہ کے اے علی اللہ کے حوالے. جناب زہرا کا
پہلو زخمی ہوا. عزاداران سید الشہداء، یہ قافلہ جب کربلا سے چلا اور کوفہ پہنچا، کوفہ سے کچھ دیر کچھ فاصلے پر شام کی طرف یہ جب قافلہ گیا تو روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ چیخ بلند کی، کہا اے سید سجاد اس قافلے کو روکو. کہا پھوپھی اماں اس سے پہلے بھی تو بچے گرتے رہے ہیں، آپ نے ایسی چیخ بلند نہیں کی. کہا اب اس مرتبہ وہ بچی گر گئی ہے جسے سکینہ کہتے ہیں. عزاداران سید الشہداء، میں نے عرض کیا نا کہ جناب زہرا کا پہلو زخمی ہوا، اب جناب سکینہ کے ساتھ کیا ہوا؟ زجر ابن قیس یہ ملعون جب نزدیک کیا نا جناب سکینہ کا، تو اس لعین نے اپنے پیر سے اس نجس حرکت سے اس نے اتنی زور سے حرکت دی کہ عزاداران سید الشہداء جناب سکینہ کا پہلو زخمی ہوا. جناب سکینہ نے پہلو پہ ہاتھ رکھا. جب قافلے تک پہنچے نا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی سر کی طرف دیکھ کے کہا بابا میری پسلی ٹوٹ گئی. کہا بابا میرا پہلو زخمی ہو گیا. اجرکم علی اللہ. کوفہ، بازار کوفہ اور بازار شام میں کچھ فرق ہے. بازار کوفہ وہ جس میں صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، میں قربان ہو جاؤں جناب سکینہ سے، اور بازار شام وہ بازار جس میں پتھروں کی برسات ہوئی. وہ سکینہ مہلت تلاش کرتی تھی کہ کب ہمارا قافلہ رکے گا اور میرے بھائی سید سجاد کو اللہ مہلت ملے. عزاداران سید الشہداء، ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب ایک مرتبہ ایک جگہ پہ بیٹھے نا تو کچھ اتنے کانٹے پڑ چکے تھے پیروں میں. امام سجاد علیہ السلام نے تھوڑے سے پیر پھیلائے. جب پیر پھیلائے نا تو جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اب کانٹے کھینچنے شروع کیے. امام سجاد علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا. جناب سکینہ فرماتی ہے بھائیا اے سید سجاد یہ بتائیے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے سکینہ ابھی تو میرے کانٹے اتار رہی ہے. ارے سکینہ بھائیا کو معاف کرنا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، تو گلے میں ہے، میں تو ہاتھوں کو حرکت تک نہیں دے سکتا. ارے بہن سکینہ نہ جانے تیرے پیروں میں کتنے کانٹے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سید زہرا آپ سے راضی ہے. وہ سکینہ جو کہ زہرا کی گھر کی صحن کی رونق ہے، وہ سکینہ کی جس کے بغیر امام حسین علیہ السلام کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا. عزاداران سید الشہداء، وہ سکینہ کہ جب روز عاشور ہوئی، میں کہتا ہوں ہر چیز دنیا میں، پوری کائنات میں ہر چیز مطیع امر مولا، بالکل آرام سے سنیے گا جملے، مطیع امر مولا ہوتی ہے. مولا کسی بھی پہاڑ کو حکم دے دے کہ یہاں سے حرکت کرو تو وہ پہاڑ حرکت کرے گا. میں کہتا ہوں 2 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ایک گھوڑے کو اور ایک بیٹی کو، جب گھوڑے کو حکم دیا نا کہ تقدم، تو اس وقت ایک مرتبہ گھوڑے نے چھپ کے کہا مولا اب میرا قدم آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں. عزاداران سید الشہداء، یہ دوسرا موقع کب تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی اسی گھوڑے نے بات نہ سنی. جب روز عاشور امام حسین علیہ السلام الوداعی سلام کر بیٹھے، اب جب گھوڑے پہ سوار ہوئے چند قدم آگے گئے یا گھوڑا رک گیا، مولا نے دوبارہ کہا تقدم، یا گھوڑے نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا مولا میری قدموں کی طرف دیکھیے. جب قدموں کی طرف دیکھا تو ننھی سی سکینہ ہے یوں پیر پکڑ کے گھوڑے کی کہہ رہی ہے کہ اے ذوالجلال میرے بابا کو مقتلگاہ کی طرف مت لے جانا، اے
ذوالجناح میرے بابا کو مت لے جانا. امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے, اب اتر کے اپنی بیٹی کو گود میں لیا, یوں چوم چوم کے کہتے تھے, اے سکینہ پیاس لگی ہوئی تھی نا, اے سکینہ تجھے پیاس لگی تھی نا, اے سکینہ میں اب پانی لینے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے گود چھوڑی, چند قدم ہٹ کے کہتی ہیں, بابا مجھے پیاس نہیں لگی. ارے بابا جو بھی پانی لینے جاتا ہے بابا وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا. ارے بابا چچا عباس گئے, جب پلٹے تو غازی کا علم موجود تھا, وہ چچا نہ آنے پائیں. عزاداران سید الشہداء, پہلے آپ نے جملہ سنا نا شعر کی صورت میں, ہمارے زکا صاحب پڑھ رہے تھے, تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت عباس, وہ عباس کہ جب ایک مرتبہ دریا پہ پہنچے نا, نہر کی طرف, نہر پہ گئے تو ایک مرتبہ چلو بھر پانی بھرا, یوں بلند کیا, یا ایک مرتبہ بابا کی وصیت یاد آئی. مولا امیر المومنین نے کہا تھا, اے عباس کبھی بھی اس وقت پانی نہ مت پینا کہ جہاں پر حسین کے بچے پیاسے ہوں. عزاداران اسی طرح پانی کو پھینک دیا, بتایا کہ اسے قبضہ کہتے ہیں, اسے وفا کہتے ہیں, مشکیزہ بھرا پانی کا. اب جب جناب عباس چلے نہر کی طرف سے تو عزاداران سید الشہداء فَأَحَاطُ بِهِ مِن كُلِّ جَانِبٍ وَمَكَانٍ, ہر طرف سے عباس پہ حملہ ہوا. مختار کے پاس, جملہ غور سے سنیے گا, مختار کے پاس جب ہرملہ پہنچا تو ہرملہ سے پوچھا مختار نے, اے ہرملہ یہ بتا تیرے 3 تیر مشہور ہیں, ان میں سے ایک سنا. یہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ لڑتا چلا آ رہا ہے, ایک لعین جب آگے بڑھا اس نے اس کا دایاں بازو قلم کیا, پھر دوسرے نے اس کا بایاں بازو قلم کیا, لیکن وہ اتنا بہادر تھا اس نے مشکیزے کے تسمے منہ میں ڈال لیے. یہ کہتا ہے اب میں نے ارادہ کیا یہ ہل تو رہا نہیں ہے, میں مشکیزے کا نشانہ بنا کر تیر ماروں گا. یہ کہتے ہیں جب میں نے تیر چلایا وہ اتنا بہادر تھا, جب اس نے دیکھا مشکیزہ کو تیر لگ جائے گا, مشکیزہ بچا لیا, خود آگے ہو گیا. اب عباس کی آنکھ میں تیر لگا. عزاداران اسی لیے جب امام حسین, جناب سکینہ اور حضرت عباس کا تعلق دیکھیے گا, امام حسین علیہ السلام 2 روایتیں پڑھوں گا اس بارے میں. مولا حسین جب حضرت عباس کی لاش پہ آئے نا تو علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انوکھا بیان کیا. قاسم کی لاش پہ آئے تو حد عطا کی تلاوت کی, علی اکبر کی لاش پہ آئے تو کہا الدنیا بعدک العفا. ہر شہید کی لاش پہ آ کے ایک بیان کیا, لیکن جب عباس کی لاش پہ آئے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. علامہ حائری لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں مولا حسین نے عباس کی طرف دیکھ کے کہا اے عباس مجھے اللہ کی قسم ہے رات تک اگر یہ مجھے نہ مار دے, اے عباس تیری موت ہی مجھے مار دے. اس وقت کیا کیا, امام حسین علیہ السلام آتے ہیں, ہر جانب سے ارادہ کرتے ہیں کہ میں عباس کا لاشا اٹھاؤں. علماء مقاتل نے 2 وجہ لکھی ہیں. ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جہاں جہاں سے عباس کو اٹھاتا تھا مولا وہاں سے جدا ہوتے تھے آزاد. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس منع کرتے ہیں, انی مستحی من ابنتک سکینہ, کہا مولا مجھے خیمے مت لے جانا, مولا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے, پانی کا وعدہ کر آیا تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بازار شام آیا, بہت سخت وقت. جناب سکینہ کی طرف یزید لعین نے جب دیکھا نا تو ایک شخص کو بلایا, کہا میرے نزدیک آؤ, وہ دیکھو وہ جو بچی کھڑی ہوئی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئی ہے. کہا اس بچی کو, کہ اس بچی کے رسیاں کھولو, اس بچی کو میرے نزدیک لے کے آؤ. کہا بچی اپنے ان 2 ننھے ننھے ہاتھوں سے تو اپنا چہرہ کیوں چھپا رہے ہیں. ایک مرتبہ اس بچی نے رو کے کہا, جناب سکینہ فرماتی ہیں اے یزید تجھے پتا نہیں ہے میری پھپھیاں کے بال لمبے ہیں, ان کا چہرہ چھپ گیا, میرے بال ہیں چھوٹے,
چہرہ میرا چھپا نہیں اور میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. عزاداران سید الشہداء بے حد گریہ کیا جناب سکینہ نے. ایک رات ایسی آئی کہ جناب سکینہ آدھی رات کا وقت ہے, جناب سکینہ روتی روتی اٹھ رہی ہیں اور کبھی دائیں ہاتھ مار رہی ہیں کبھی بائیں ہاتھ مار رہی ہیں. یا جناب زینب کے سر پہ ہاتھ آیا نا تو جناب زینب نے پوچھا ہے سکینہ کس چیز کی تلاش میں ہے, اے میری بچی کس چیز کی تلاش میں ہے؟ تو جناب سکینہ فرماتی ہیں مجھے بابا چاہیے, مجھے بابا چاہیے. روایت میں ملتا ہے, تحفۃ الصائمین میں ملتا ہے کہ جس جگہ پہ شام میں یہ قید تھے اس کے ساتھ یزید کا قصر تھا, وہ یوں لیٹا ہوا ہے, اس کا سر اپنے نوکر کی گود میں ہے, سامنے پڑا ہوا ہے سر حسین ابن علی کا. روایت کہتی ہے کہ جب سکینہ نے رونا شروع کیا نا اور یہ یزید سویا ہوا ہے, یہ نوکر روایت کر رہا ہے, میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کا سر تش سے بلند ہوا, اتنا بلند کیا کہ چھت پھٹ گئی اور قیدیوں کی طرف منہ رخ کر کے کہتا ہے اے اختی زینب, یا اختی زینب, 3 مرتبہ کہا یا اختی زینب, میری سکینہ کو چم کرا دے, مجھے سکون نہیں مل رہا. یزید گھبرایا, عزادارو سر لے کے چلے. جناب زینب فرماتی ہیں اٹھو سکینہ, بابا کا سر آ گیا. عزادارو بابا کا سر لیا, گود میں رکھا, 3 انوکھے بین کیے. جناب سکینہ فرماتی ہیں بابا جان اٹھو, میں دکھیاری سکینہ ہوں. بابا جان اٹھو, میں تماچے سنے والی سکینہ ہوں. بابا جان شام کی بچیاں تکیوں پہ سو رہی ہیں. بابا مجھے اللہ کی قسم ہے جہاں بیٹھ مل جائے سکینہ سو جاتی ہے. عزادارو جناب سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھا, روح پرواز ہو گئی. میلا کرتا لیا سید سجاد نے, جناب سکینہ کو دفنایا. علامہ صفدر حسین نجفی بیان کیا کرتے تھے کہ شام میں رہنے والی چند سید زادیاں رات کو خواب میں دیکھتی ہیں ایک ننھی سی بچی شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہی ہے میری قبر میں پانی آیا ہے, مجھے سکون نہیں مل رہا. عزادارو یہ اٹھتی ہیں جاتی ہیں, بابا کو بتایا, بابا ایک بچی ہے جو کہتی ہے میں مسافرہ ہوں, میں یتیم ہوں. عزادارو یہ سید خاندان چلا, قبر کھودی, جناب سکینہ کی لاش اٹھانے لگے. یہ بچیاں نزدیک آئیں, آگے کہتی ہیں بابا ہر شخص اس لاش کو نہ اٹھائے, یہ سید زادی ہے. عزادارو جب نزدیک آئے ایک بچی نے منہ پیٹا. بابا نزدیک آ کے کہتے ہیں پیٹ کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے بابا بچی یہ تو کہتی تھی وہ مسافرہ ہے, بابا یہ تو کہتی تھی وہ